اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت تطہیر آئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، بیویاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی تم نبی کی بیویاں ہو، تم عام عورتیں نہیں ہو، لہٰذا اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو اور عام عورت کی طرح بیہیو نہ کیا کرو۔ اس کے علاوہ اسلام کے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو دور تھا اس کو ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ اب اس زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے سجنے سورنے کا ایک ڈھب تھا، اب یوں کہہ لیں کہ میک اپ کرنے کا ایک انداز تھا، سجنے سورنے کا ایک ڈھب تھا، ایک طریقہ تھا۔ تو اب حضور کی بعض جو ازواج تھیں وہ اسی دور کے ڈھب کے مطابق سجتی اور سنورتی، یعنی ان کا جو گیٹ اپ تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا جو تھا، زینت کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، سجانا، وہ انہی اصولوں کے مطابق تھا جو زمانہ جاہلیت کے تھے۔ اللہ نے اس کی بھی پکڑ کی کہ بھئی زمانہ جاہلیت میں جس طرح تم سجتے اور سنورتے تھے وہ طریقہ اب چھوڑ دو۔ اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے گھروں میں رہو، ادھر ادھر جو ہے بلا وجہ گھومتے پھرتے نہ رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور اپنی وجود کی نمائش بھی نہ کرو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں یہ ڈھب تھا کہ کرتے تھے، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے، حضور کی اہل بیت سے ہر قسم کی غلاظت، گندگی کو پاک کر دے گا۔ تو اگر آپ حقیقت پوچھیں تو آیت تطہیر کے جو امیڈیٹ ایڈریسز تھے وہ حضور کی ازواج مطہرات تھیں۔ دیکھ لیں نا، آپ قرآن شریف پڑھیں نا بھائی، نہ تو میں کوئی سنی ہوں نہ میں کوئی شیعہ ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں اس کو تو اس کے جو فرسٹ جو اس کے ایڈریسز ہیں، جو امیڈیٹ ایڈریسز ہیں، کہ جن کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، جس طرح آپ کا گلا خراب ہوا تو آپ کو ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹکس دے دی، ایموکسلن کی کیپسول دے دی، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ بھائی جس کا بھی گلا خراب ہو ایموکسلن لکھا لے، صحیح ہے نا؟ اب ظاہر شاہ کو شاہد نے دیکھا ہے، شاہد نے بھی ایموکسلن لے لی، پھر بلال نے اس کو دیکھ کے لے لی، ناصر نے اس کو دیکھ کے لے لی، اس نے اس کو دیکھ کے لے لی، اور پھر آگے سوال ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیا کھا رہے ہیں سب لوگ، کیا صحیح ہو جائے گا اس سے؟ ظاہر شاہ کہے گا یار میں پہلا آدمی ہوں جس کو یہ پرسکرائب کیا گیا، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اب ظاہر شاہ خاموش بیٹھا رہے اور چاچو اور بلال جو ہے اچکتے رہیں اس کے اوپر کہ جی یہ ہمارا کمال ہے، ہمارا کمال ہے۔ بھائی اس کا امیڈیٹ ایڈریس ہی تو ظاہر شاہ ہے، پرسکرائب تو ظاہر شاہ کو کیا گیا ہے۔ اب وہاں پر کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی کہ نہیں؟ کیا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان میں سے کچھ ایسی تھیں جو اسی گیٹ اپ میں تھیں، ان کا طریقہ سجنے سورنے کا، زینت کا انداز وہی تھا جو زمانہ جاہلیت میں ان کا تھا، وہ چینج نہیں ہوا۔ اور جیسے ایک عام عورت ہوتی ہے
اسی طرح ان کا لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا، یہاں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے قرآن شریف سے. ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے، لک یو آر ڈفرنٹ، یو آر ناؤ وائفز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، therefore you must act accordingly. تم عام عورتیں نہیں ہو. اور ایک جگہ یہ بھی آیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات، اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کو عام عورت کے مقابلے میں ڈبل سزا ہوگی، کیونکہ آپ عام نہیں ہو. اب وہ جو چیزیں ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی کچھ چیزیں، یعنی اپنے آپ کو سنوارنے کا، اب کہہ دیں لباس کے بارے میں کہہ دیں کہ بھئی لباس جو تھا وہ اللہ کا جو ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی جس کو کہہ دیں کہ یہ دائرہ ادب میں آئے گا، تو وہ اللہ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا نہیں اترتا. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ عورتوں کا بلا وجہ ادھر ادھر پھرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. اور ظاہر ہے کہ عورت اگر بلا وجہ ادھر ادھر پھرے گی تو ہزار مردوں کی نظریں پڑیں گی، بلا وجہ کا ایک فتنہ پیدا ہوگا. لہذا یعنی نیچرلی اگر دیکھا جائے تو یہی بات جو ہے وہ سچی آپ کو لگے گی کہ عورتیں جو ہیں بلا وجہ باہر نہ نکلیں. کوئی کام ہے تو چلی جائیں. نہیں، اب جیسے پاکستان میں کراچی میں ہی رہے ہیں ہم، تو باہر بچے بیٹھے ہوئے ہیں گلیوں میں، سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پر گپ شپ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ. یہاں انگلینڈ میں نہیں ہے ایسا، لیکن وہاں ہے. ہر چوک کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چبوترا ہے وہاں پر بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، کوئی کنچے کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پنچایت لگی ہوئی ہے پٹھان کے ہوٹل پہ، چائے چل رہی ہے، پراٹھے آ رہے ہیں، لیکن وہ ماحول وہیں پر ہے، یہاں نہیں ہے. صحیح ہے نا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف مردوں کو اچھے لگتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ عورتیں کرنے لگ جائیں پھر وہ معاشرے میں فتنہ ہو جاتا. سمجھ گئے آپ؟ اب جس طرح یہاں پر ہر قسم کی آزادی ہے، یہاں پر بھی، کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی، ہر جگہ یعنی مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب ٹوائلٹس کی بات آتی ہے تو مردوں کے الگ ہیں. یہاں کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہاں آپ کو امیڈیٹ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ مردوں کے الگ بنا دیے، عورتوں کے الگ بنا دیے. تو جس طرح آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹوائلٹس ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا رہے ہیں یہاں پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ کی نظر میں اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کو لگتا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہوگا عورتوں کی عزتوں کو. تو وہاں اللہ نے کہا بھئی یہ زیادہ میل جول نہ ہو. لیکن زمانے جاہلیت میں کوئی ریلیجس ویلیوز نہیں تھی، کوئی ریلیجن نہیں تھا، کوئی مورالٹی نہیں تھی، لہٰذا عورتیں اور مرد اکٹھے ہی ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے. لیکن جب اسلام آ گیا تو اب اس کے اوپر ایڈریس ہونا چاہیے تھا نا. اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایڈریس کیا کہ بھائی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. آپ نبی کی بیوی ہیں، تم ایسے بیہیو نہیں کر سکتی ہو جس طرح ایک عام عورت کرتی ہے. اچھا، پھر جو اس دور میں، پچھلے دور میں جس طریقے سے لوگوں عورتوں کا لباس تھا یا ان کے سجنے سنورنے کا ڈھب تھا، اب وہ چھوڑنا ہوگا. اب تم کو ایک متبرک اور ایک ڈیسنٹ ایک آؤٹ فٹ اپنے لیے چننا ہوگا. یہ باتیں بتا کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ جو غلاظت پائی جا رہی ہے، بھلے وہ غلاظت ثقافتی ہو، ثقافت سے آئی ہو، یا وہ سوچ سے متعلقہ ہو، یا وہ انسان کے طریقے سے متعلقہ ہو، کسی قسم کی بھی ہو، اللہ نے یہاں پر حضور کو فرمایا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے، اور جتنی بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں نا،
کہ کسی کے بولنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کے اوڑھنے بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس تمام غلاظت سے ہم نے ان کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اچھا، اب میں اصل بات پر آتا ہوں. جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بی بی فاطمہ، امام حسین، امام حسن اور سیدہ زینب ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، تو میری نظر میں وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ ان پر کوئی غلاظت تھی ہی نہیں جو پاک کرنے کی نوبت آتی. یہ شیعوں نے بلا وجہ شور مچایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آل محمد کے لیے آیت تطہیر آئی ہے. وہ کس بات کی آیت تطہیر؟ وہ تو پاک ہی پاک تھے، وہ تو نسلاً نور تھے. یہ آیت تطہیر تو بیویوں کے لیے آئی ہے. آپ کو سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ یہ نہیں. یا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ ہر قسم کی غلاظت تم پہ سے اتارے، یا تو یہ کہیں کہ ان کے اوپر غلاظت تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں. اگر فاطمہ محمد کے وجود کا حصہ ہے تو پھر اس کو پاک کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی اللہ کو؟ اگر بی بی فاطمہ محمد رسول اللہ کے وجود کا حصہ ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر ان کے لیے آئی ہے؟ آیت تطہیر میں تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ یہ جو غلاظت ہے اس کو میں دور کروں گا، لیکن بی بی فاطمہ تو محمد رسول اللہ کی ذات کا حصہ ہیں. انا من الفاطمہ والفاطمہ منی. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.